عقل مند بادشاہ کا واقعہ سنیے. کس کا؟ توجہ سے. ایک شہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں ایک عجیب و غریب قانون تھا کہ سال کے آخر میں جو بھی اجنبی آدمی شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ اس کا بڑا زوردار استقبال کرتے، نعرے لگاتے، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. پھر اسے ایک سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیتے. چنانچہ ایک دن دور دراز کے علاقے سے ایک نوجوان اس شہر میں داخل ہوا. لوگوں نے اسے دیکھا تو بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کے نعرے لگاتے ہوئے اسے شہر میں لے گئے اور بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا. نوجوان کو جب کچھ سکون ملا تو اس نے پوچھا مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا سال کے آخر میں اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہونے والے اجنبی انسان کو ہم صرف ایک سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں اور سال گزرنے کے بعد یہاں سے دور ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں وہ اگر بھوک سے نہ بھی مرے تو وہاں کے سانپ، بچھو، درندے اسے مار ڈالتے ہیں اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے. نوجوان نے جب یہ سنا تو بہت خوف زدہ ہوا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں پر آپ ہر بادشاہ کو ایک سال بعد چھوڑ کر آتے ہیں. لوگ اسے وہاں لے گئے. اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنی ایک سال کی بادشاہت میں اس شہر میں بہت اچھے اچھے کام کیے، لوگوں کو ہر طرح کا آرام پہنچایا اور شہر سے لے کر اسی جنگل تک ایک خوبصورت سڑک تیار کرائی. اس کے کناروں پر بہت ساری کھانے پینے کی دکانیں بنوائیں، دور دراز سے لوگوں کو لا کر یہاں بسا دیا. وہ جنگل جسے دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا تھا اب ایک خوبصورت شہر بن چکا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آنے لگے. جب اس کی بادشاہت کے ایک سال مکمل ہوا تو اس نے کہا مجھے بھی وہاں چھوڑو جہاں تم لوگ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے. تو لوگوں نے کہا آج سے آپ ہمارے مستقل بادشاہ ہیں. ہم وہاں ان بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو اپنی ایک سال کی بادشاہت کی خوشحال زندگی پا کر بعد کی زندگی کو بھول جاتے تھے کہ انہیں وہاں بھی جانا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے، صرف سانپ ہے، بچھو ہے، درندوں کا ٹھکانہ ہے. جبکہ آپ اپنی ایک سالہ بادشاہت میں بعد کی زندگی کو بھی نہیں بھولے اور اس کے لیے پہلے سے ہی سارے انتظام کر لیتے ہیں. آپ عقل مند ہیں، دور اندیش انسان ہیں، اس لیے اب آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے. صلو علی الحبیب. تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کی طرف اس دروازے میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا. تو ابھی ہم زندہ ہیں، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے. ہمیں نیکی کی دعوت دی گئی، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے. دل میں نیکی کا خیال آ گیا، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے. اب ہمیں چاہیے کہ لپک کر اس دروازے میں داخل ہو جائیں، یعنی فوراً سے پہلے نیکی کر ڈالیں، کچھ دیر بعد کل پرسوں پر نہ ڈالیں. کیا خبر کب یہ توفیق چھین لی جائے. اللہ پاک ہمیں ماہ رجب شریف کا احترام کرنے، اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے اور قبر و آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے عبادت میں سب سے پہلا اور اہم درجہ فرائض کا ہے.
نیکیاں کرنے اور عبادت گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں، مثلا 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی عادت بنائیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، روزوں کی قضا رہتی ہے تو وہ جلد از جلد پورے کر لیں، دیگر جتنے فرائض و واجبات ہیں ان سب کو پورا کریں۔ پھر اس کے بعد نیک اعمال کا میدان بہت وسیع ہے۔ اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں، نیکیوں کی حرص دل میں پیدا کر لیں تو روزانہ کی بنیاد پر بہت آسانی کے ساتھ ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔